ہانی نے گھر کے سامنے باغیچے میں ایک پھول پر تتلی بیٹھی دیکھی۔ اس نے گھر میں جھانکا، امی فون پر خالہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر وہ تتلی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ دوڑتے دوڑتے وہ کب جنگل میں پہنچ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے خود کو گھنے درختوں کے درمیان پایا۔ جنگل کے اس حصے میں قدرے اندھیرا تھا۔ ہانی کا ننھا سا دل سہم گیا۔ وہ ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا پیاری لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ اچانک کسی کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہاں اس کا ہم عمر ایک لڑکا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانی کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ مجھے لگتا ہے تم اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہو، لڑکے نے کہا تو ہانی نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ آؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، لڑکا آگے بڑھتا ہوا بولا۔ ہانی کے دل میں ڈر تھا کہ یہ لڑکا کون ہے، کہاں سے آیا، پھر بھی ہانی اس کے پیچھے چل پڑی کیونکہ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اور اسے امید تھی کہ شاید میں اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤں۔ لڑکا بولا، اچھا بچے، اپنے بڑوں کے بغیر کبھی اتنی دور نہیں آتے۔ لڑکے نے چلتے چلتے اسے نصیحت کی، یہ بھی تو میری طرح چھوٹا بچہ ہے، پھر یہ جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ ہانی نے اپنے دل میں یہ سوچا۔ چلتے چلتے لڑکا بولا، دیکھو وہ رہا تمہارا گھر۔ آواز کے ساتھ ہی ہانی کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ سامنے سڑک کے پار اس کے گھر کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہانی نے سوچا جانے سے پہلے میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کر دوں۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی قدم اپنے بڑوں کی نصیحت یا اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اسی کہانی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، اور وہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے ہمیں کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔